بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق ملی وحدت کے دوسرے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ حامد جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے تبدیل کر کر کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ تو امی میں ابھی آیا یہ کہہ کر حامد فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے۔ منہ توڑ مطلب جواب یعنی وہ جواب جس سے اگلے کا منہ ٹوٹ جائے، یعنی منہ توڑ مطلب منہ پر ضرب لگانے والا جواب۔ حامد کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد حامد اپنے ابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حامد کے ابا کہنے لگے، حامد دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم سب کا ایک خدا ہے، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے، ہماری کتاب یعنی قرآن بھی ایک ہے، اور ہمارا قبلہ یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ تفرقہ بازی ہوتا ہے بیٹا جی فرقے بنانا، الگ الگ ہونا، لڑائیاں ڈالنا۔ ہماری اسلامت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو حامد نے یہ کہا، تو دیکھیں بیٹا جیسے اگر ہمارے کسی ایک انگلی میں درد ہے تو وہ درد جو ہے صرف وہ انگلی محسوس نہیں کرے گی، پورا جسم محسوس کرے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو ہم تمام مسلمانوں کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے بیٹے حامد کے ابا کہتے ہیں کہ تم درست کہہ رہے ہو، دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہو تو پوری امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، یہ بیٹا جی ایک شاعر ہیں اردو کے اور یہ آزادی تحریک کے ایک ہیرو بھی ہیں۔ تو ان کا شعر ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ اخوت بیٹا ہوتا ہے بھائی چارہ، وہ کہتے ہیں بھائی چارہ اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، کابل جو ہے یہ افغانستان کا ایک شہر ہے، کیپٹل ہے یہ افغانستان کا۔ تو ہندوستان کا ہر پیر، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، اور جوان، بےتاب، بےتاب مطلب بے چین۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چارہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کابل میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو ہندوستان کا ہر جوان اور ہر بوڑھا بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے۔ تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں بیٹا جی؟ بھائی چارہ۔ آگے بیٹا جی حامد کے ابا کہتے ہیں کہ یہ طلباء کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو ظلم و ستم بیٹا جس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی، یہ بیٹا جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ دنیا کا ایسا ملک جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے، تو وہ کون سا ہے؟ تو وہ بیٹا جی یہ ملک ہے اسرائیل۔ اصل میں اسرائیل جہاں جس جگہ پہ ہے، یہ جگہ جو ہے بیٹا جی بیسیکلی یہ فلسطین کی جگہ ہے۔ تو فلسطین کے کچھ علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر کے تو بعد میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ تو آپ یہ بھی یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان جو ہے وہ کب کیا تھا؟ 14 مئی 1948 کو۔ کب کیا تھا؟ 14 مئی 1948 کو۔ اور اس اعلان کی منظوری جو ہے وہ 1949 یعنی 11 مئی 1949 کو اس کو باقاعدہ جو ہے ایک ملک تسلیم کر لیا گیا۔ تو کچھ ممالک نے بھی اس کو ویسے تسلیم نہیں کیا، کچھ نے کر لیا ہے، یعنی پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس کو الگ وطن تسلیم نہیں کیا۔ تو فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا۔ کس ملک پہ قبضہ کیا گیا؟ فلسطین پر۔ فلسطینی ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے، حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ تو دیکھیں بیٹا جی فلسطین کے علاقے پہ قبضہ ہوا ہے نا، تو فلسطینی ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اسرائیلیوں کے، تو اسرائیلی ان پہ گولیاں برساتے ہیں۔ تو اسرائیلی جو ہے نا فلسطینیوں کی نسبت جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں یا اسرائیل کے اس ظلم کا جواب دیں، لیکن جب وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو وہ اور زیادہ بہادر ہو جاتے ہیں اور فلسطینیوں پر اور زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو عالم اسلام جو ہے اس کا مطلب ہے اسلامی دنیا یعنی اسلامی ممالک۔
ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ تو مسلمانوں کی بیٹا تعداد کتنی ہے دنیا میں؟ 1 ارب سے یہ زیادہ ہیں. اور جبر اور ظلم ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی جبر کا مطلب ظلم، ظلم کا جبر یا زیادتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. حامد نے ابا جان سے پوچھا. سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں. یعنی یہ خاندانی بنیادوں پر اور نسلی بنیادوں پر فخر کرتے ہیں، اور کیا ہے؟ تفرقہ بازی، یعنی فرقے بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ ہوئے ہوئے ہیں، جس سے امت کے اتحاد اور یکجہتی پر برا اثر پڑتا ہے. یکجہتی کہتے ہیں اتفاق کو، اتحاد کو ہی کہتے ہیں، ایک ہونے کو کہتے ہیں. تو بیٹا جو امت کے اتحاد اور یکجہتی پر کس چیز سے برا اثر پڑتا ہے؟ تو ان چیزوں سے، کہ خاندانی اور نسلی تفاخر سے اور تفرقہ بازی سے. تو بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.